محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جھوٹ کے بغیر بھی ہم دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اکثر لوگوں کا یہی جواب آئے گا یا آتا ہے کہ نہیں، اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جواب سرے سے غلط ہے، اس کا کوئی بیس نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ صحابہ کے دور کو گہرائی سے دیکھیں، چیک کریں، پتہ کریں، تو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس جھوٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ ایک بڑے تاجر بھی تھے، بڑے بڑے معاملات بھی کرتے تھے، لوگوں سے لین دین بھی کرتے تھے، لیکن کبھی جھوٹ کا استعمال انہوں نے نہیں کیا، اور ایک کامیاب شخصیت کی حیثیت سے زندگی گزاری، جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں ایک پڑھا لکھا شخص بھی کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بھائی، جھوٹ کے بغیر اب کوئی تجارت کرنی مشکل ہے، کوئی کام کرنا مشکل ہے، کوئی لین دین کرنی مشکل ہے۔ یعنی ہر موقع پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت جو ہے اس کا استعمال ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مسلمان اگر یہ بات کہتا ہے تو کسی طرح بھی اس بات کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مسلمان کا ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پہ ہے، اور قرآن میں اللہ پاک نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا کہ واللہ لا يحب الکاذبین، اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کو اللہ پسند نہ کرے، اس کو دنیا والے پسند کر کے کیا کریں گے؟ جانا تو ہم نے اس کے پاس ہے، حساب و کتاب اس کے پاس دینا ہے، اور اس نے ہم کو کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جھوٹ سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی گہرائی والی بات ہے۔ ترمذی شریف کی 1972 حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے، نہ تو اللہ پسند کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے، تو پھر اس کا ٹھکانہ اس شخص کی سمجھ میں خود آ جانا چاہیے، کیونکہ اس کو دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، جانا تو ہے، اور جا کر حساب کتاب دینا ہے، اور انہی چیزوں کا حساب دینا ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہماری لین دین میں چل رہا ہے، جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے، جس سے ہم معاملات کرتے ہیں، تو انہی سب چیزوں کا ہم کو حساب دینا ہے۔ اب جھوٹ ہمارے سماج میں اس قدر پیوست ہو گیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک کینسر کی طرح چھا گیا ہے، جس کا علاج ضروری تو ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ جب تک کہ ہر شخص اپنے اوپر غور نہ کرے کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں، یا میری لین دین میں جھوٹ ہے، یا میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت میں جھوٹ ہے، میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں لین دین میں جھوٹ ہے، میری جاب پہ جھوٹ ہے، میں کہاں جھوٹ میں ملوث ہوں؟ یہ ہم سب کو فرداً اپنی ذات کے اوپر غور کرنا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے میرے دن و رات گزر رہے ہیں، میرے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہو رہے ہیں، میں کس سے کتنا جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ بول کر میں کیا کاروبار کر رہا ہوں، جھوٹ بول کر کیا میں بزنس کر رہا ہوں، جھوٹ بول کر کیا میں جابس کر رہا ہوں۔ یہ سب جگہ جو کچھ کر رہا ہے، اس شخص کو خود ذاتی طور پر بہتر معلومات ہے۔
دوسرا اس کے اوپر انگلی اٹھائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میرے 24 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں، اور میں ان 24 گھنٹے کو کیسے گزار رہا ہوں، اور میں ان 24 گھنٹے میں اللہ کی اور اس کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں خود دھوکے میں ہوں کہ مجھے جانا بھی انہی کے پاس ہے، انہی اعمال کا مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو پھر اگر ایک مسلمان اس پر گہرائی سے سوچ لے تو مجھے امید ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے معاملات جیسے بھی ہوں۔ میرے بھائیوں، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے، اور ہم سب اپنے اپنے اوپر ڈیپلی سوچیں اس کو، ایسا نہیں سرسری طور پر، ڈیپلی بیٹھ کر 10 منٹ 5 منٹ سوچیں کہ میں نے جو بھی کاروبار کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں، لوگوں سے لین دین کر رہا ہوں، معاملات کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اس میں کتنا جھوٹ ملوث ہے، کتنا میں نے جھوٹ بولا۔ کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو نہ اللہ پسند کرتا، نہ اس کا رسول پسند کرتا۔ تو ہم کس امت میں ہیں؟ ہم کیا ہیں آخر؟ اگر اللہ اور رسول دونوں ہم کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور ہم وہی کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر جگہ سے اللہ سے مدد کی امید بھی لگائے بیٹھے ہیں، تو جب ہمارا کام ہی جھوٹ پہ ہے اور اس کے اوپر اللہ پسند بھی نہیں کرتا، اور دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب آپس میں غور کریں، اپنے اوپر بیٹھ کے دیکھیں، سوچیں، فکر کریں،